آنکھوں کا سارا زہر لبوں پر اتر گیا، آنکھوں کا سارا زہر لبوں پر اتر گیا، رونے کا تھا مقام ہنسی آ گئی مجھے۔ عزیز ساتھیوں، انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہیں۔ جس شخصیت کے اشعار کو سننے کے لیے ہم اور آپ بےتاب و بے قرار ہیں، وہ مبارک گھڑی آ گئی ہے۔ ارباب محبت کا جنوں ہائے رے توبہ، ارباب محبت کا جنوں ہائے رے توبہ، منزل پہ پہنچ کر بھی پتہ پوچھ رہے ہیں۔ میں بہت ہی ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ جدید طرز و ادا کے معمار، فنکار، اثردار، گوہربار، نایاب، کمیاب، ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم کے حقیقی مزدار، آسمان شاعری کے آفتاب و ماہتاب۔ آج کے اس پروگرام کے مہمان خصوصی جناب ڈاکٹر وسیع الحق وسیع صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں۔ السلام علیکم محترم سامعین، شعراء کرام اور مدرسے کے اساتذہ، طلباء، میں آپ سب کا شکر گزار ہوں اس محفل کے لیے۔ ممبئی یونیورسٹی میں ایک سال ضرور ایز اے گیسٹ لیکچرر میں نے درس دیا ہے، اس کے بعد سے میرا میدان عمل مختلف ہے، پتہ چلا گیا۔ اس کے بعد میں دوسرے پیشے سے میں وابستہ ہوں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم آسمان کی طرف بہت دور چلے جاتے ہیں اور جب نیچے دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ ہماری قیمتی چیز زمین پر رہ گئی ہے۔ میں بچوں کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، بہت دیر سے سوچ رہا ہوں، مقصود بھائی بھی یہی سوچ رہے تھے کہ جو ہماری جو بڑی سامنے آج ہے یہی جماعت ہے، ہم ان کے لیے کیا لے کر آئے ہیں۔ یقیناً نثر میں نے بہت پہلے بچوں کے لیے بہت کچھ لکھا ہے، اب بھی کچھ لکھتا ہوں، شاید کچھ چیزیں شاید ہوئی ہیں، کچھ نہیں ہوئی ہیں، لیکن اگر شاعری کی بات کریں مجھے لگتا ہے کہ میں نے بچوں کے لیے کچھ نہیں لکھا، جو کہ ہم لوگ بلندی کی طرف چلے گئے اور ہم نے نیچے نہیں دیکھا، بچوں کو نہیں دیکھا ہم نے۔ تو میں کچھ اشعار بچوں کی نظر کر رہا ہوں میں، اور آخر میں انشاءاللہ ان کی طرف پھر میں لوٹوں گا اور ایک غزل بطور خاص ان کے لیے ترنم میں پیش کروں گا میں، اور اس کے بعد اس غزل کے 2-3 اشعار کے بعد میں انشاءاللہ اساتذہ سے جو ہے ہم دیکھ لیں 2-3 شعر کہ مشکل میں جب آب و دانہ پڑ جائے، مشکل میں جب آب و دانہ پڑ جائے، کلچی کو بھی آنکھ دکھانا پڑ جائے، کلچی کو بھی آنکھ دکھانا پڑ جائے۔ دیکھیں کہ آپ سے مخاطب ہوں میں، زد پہ ہو کوئی کالا سا زہریلا نام، زد پہ ہو کوئی کالا سا زہریلا نام، زیر قدم انمول خزانہ پڑ جائے، زد پہ ہو کوئی کالا سا زہریلا نام، زیر قدم انمول خزانہ پڑ جائے۔ مقطع کیسے دیکھیں، کم بولو معلوم نہیں کس وقت وسیع، کم بولو معلوم نہیں کس وقت وسیع، گونگے سا کردار نبھانا پڑ جائے، کم بولو معلوم نہیں کس وقت وسیع، گونگوں سا کردار نبھانا پڑ جائے۔ بہت بہت شکریہ۔ اب میں شعراء سے، اساتذہ سے، ادبا سے متوجہ ہوں۔ ایک غزل کے چند اشعار دیکھیں کہ لیکن ہم لوگ یہ کوشش کرتے ہیں جب بھی لکھتے ہیں، پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ غزل کے اشعار جو عشقی اشعار ہوتے ہیں کم سے کم رکھے جائیں۔ ہم نے اپنا معیار یہی بنا لیا ہے، سادگی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آپ اس میں بھی کہیں نہ کہیں دیکھیں گے کہ کہیں نہ کہیں غزل اپنے اصلی معنی میں جھلک ہی جاتی ہے۔ تو شعر دیکھیں کہ سواد جام عجب دائرہ بناتا ہوا، سواد جام عجب دائرہ بناتا ہوا،
گزر گیا ہے کوئی حادثہ رلاتا ہوا، گزر گیا ہے کوئی حادثہ رلاتا ہوا۔ شعر دیکھے کہ بڑا حسین سا لگتا ہے خیمے شب میں، بڑا حسین سا لگتا ہے خیمے شب میں، ہجوم ابر میں مہتاب مسکراتا ہوا۔ بڑا حسین سا لگتا ہے خیمے شب میں، ہجوم ابر میں مہتاب مسکراتا ہوا۔ اور شعر دیکھے کہ سفید چاندنی بکھری تھی اس کے عارض پر، سفید چاندنی بکھری تھی اس کے عارض پر، کوئی چراغ تھا آنکھوں میں جھلملاتا ہوا۔ بہت شکریہ۔ سفید چاندنی بکھری تھی اس کے عارض پر، کوئی چراغ تھا آنکھوں میں جھلملاتا ہوا۔ یہ خوف بھی ہے کہیں شہر دل کا سناٹا، یہ خوف بھی ہے کہیں شہر دل کا سناٹا، نہ آئے میری طرف دست و پا بڑھاتا ہوا، نہ آئے میری طرف دست و پا بڑھاتا ہوا۔ اور شعر دیکھنے نازک سا شعر ہے کہ الجھ رہا ہے وہ اپنے وجود کی خاطر۔ ہم لوگ اپنے آپ پر بھی فکر کر سکتے ہیں، اسے دیکھیے الجھ رہا ہے وہ اپنے وجود کی خاطر، ہے سارے موج میں ایک عکس تھر تھراتا ہوا۔ بہت شکریہ۔ الجھ رہا ہے وہ اپنے وجود کی خاطر، ہے سارے موج میں ایک عکس تھر تھراتا ہوا۔ شاید میں رشتے داری میں بھی آتے ہیں۔ ایک شعر جو ہے ہاشم بھائی کی نظر ہے، ہاشم بھائی کی نظر سے آ گئے۔ تو کیا یہ برق سی کوئی رگوں میں دوڑی ہے، بجلی برق، تو کیا یہ برق سی کوئی رگوں میں دوڑی ہے، ہر ایک تارے نفس کیوں ہے سن سناتا ہوا۔ تو کیا یہ برق سی کوئی رگوں میں دوڑی ہے، ہر ایک تارے نفس کیوں ہے سن سناتا ہوا۔ اور یہ ہماری روداد ہے، ہماری ماضی کی روداد ہے۔ دیکھیے کیا ہے کہ عجیب، بڑا عجیب تھا منظر وسیع حویلی کا، بڑا عجیب تھا منظر وسیع حویلی کا، ہر ایک سنگ نئی داستان سناتا ہوا۔ بہت شکریہ۔ بڑا عجیب تھا منظر وسیع حویلی کا، ہر ایک سنگ نئی داستان سناتا ہوا۔ ایک غزل کے چند اشعار اور دیکھیں، اس کے بعد ترنم سے غزل پیش کروں گا میں۔ دیکھیں، شب کے آنگن میں کبھی چاند جو ٹھہرا ایک دم، شب کے آنگن میں کبھی چاند جو ٹھہرا ایک دم، سامنے آیا میرے تیرا سراپا ایک دم، سامنے آیا میرے تیرا سراپا ایک دم۔ شعر دیکھ لے خاص کر کے، پورے دن کی یہ مشقت کا صلہ ہوتا ہے، پورے دن کی یہ مشقت کا صلہ ہوتا ہے، یوں تو ہوتا نہیں خورشید سنہرا ایک دم، یوں تو ہوتا نہیں خورشید سنہرا ایک دم، پورے دن کی یہ مشقت کا صلہ ہوتا ہے، یوں تو ہوتا نہیں خورشید سنہرا ایک دم۔ اور یہ شعر دیکھیں کہ جاں بلب پیاس کی شدت سے ہو صحرا میں کوئی، جاں بلب پیاس کی شدت سے ہو صحرا میں کوئی، اور اوپر سے گرے ابر کا ٹکڑا ایک دم، اور اوپر سے گرے، بہت شکریہ۔ جاں بلب پیاس کی شدت سے ہو صحرا میں کوئی، اور اوپر سے گرے ابر کا ٹکڑا ایک دم۔ دیکھیں کہ مدتوں اپنے سرابوں میں سفر کرتا ہے، مدتوں اپنے سرابوں میں سفر کرتا ہے، دشت امید بھی بنتا نہیں دریا ایک دم، دشت امید بھی بنتا نہیں دریا ایک دم۔
اور شعر دیکھیں غزل کا، خالی غزل کا شعر ہے کہ میں کہیں اس کے تصور میں رہوں کھویا سا، میں کہیں اس کے تصور میں رہوں کھویا سا، میں کہیں اس کے تصور میں رہوں کھویا سا، اور وہ آئے میرے سامنے ہنستا ایک دم، اور وہ آئے میرے سامنے ہنستا ایک دم۔ اور شعر دیکھیں کہ سب درختوں میں ضروری ہے رہے شادابی، سب درختوں میں ضروری ہے رہے شادابی، سب درختوں میں ضروری ہے رہے شادابی، ورنہ ڈر ہے کہ بکھر جائے نہ سایہ ایک دم، ورنہ ڈر ہے کہ بکھر جائے نہ سایہ ایک دم۔ اور شعر دیکھیں دلمی کا شعر ہے کہ پھیلنے والی تھی ہر سمت کوئی تاریکی، پھیلنے والی تھی ہر سمت کوئی تاریکی، اور پھر اٹھنے لگا دور سے شعلہ ایک دم، اور پھر اٹھنے لگا دور سے شعلہ ایک دم۔ مکتے کا شعر سنا دے رہا ہوں، مجھے لگ رہا ہے خاموشی بہت زیادہ ہے۔ کتنی طاقت ہے وسیع زر کی فراوانی میں، کتنی طاقت ہے وسیع زر کی فراوانی میں، کیسے لوگوں کا بدل جاتا ہے لہجہ ایک دم، کیسے لوگوں کا بدل جاتا ہے لہجہ ایک دم۔ چند اشعار میں پیش کر رہا ہوں، بچوں کے لیے خاص کر پیش کر رہا ہوں، نظر ارادہ خوبصورت۔ دفعتاً دل خوشی میں مچل سا گیا، 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 وقت کا سارا منظر بدل سا گیا، وقت کا سارا منظر بدل سا گیا۔ بس کی ہونی تھی لہروں میں سرگوشیاں، 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 اور پھر جھیل میں چاند ڈھل سا گیا، اور پھر جھیل میں چاند ڈھل سا گیا۔ فکر بھی بالیقین مثل تنویر ہے، فکر بھی بالیقین مثل تنویر ہے، فکر بھی بالیقین مثل تنویر ہے، ظلمتوں میں دیا کوئی جل سا گیا، ظلمتوں میں دیا کوئی جل سا گیا، فکر بھی بالیقین مثل تنویر ہے، ظلمتوں میں دیا کوئی جل سا گیا۔ اور بہت شکریہ، اور اس شعر بطور خاص میں سب کی نظر چاہ رہا ہوں اور سب کی توجہ چاہ رہا ہوں۔
کیا میری تشنگی محور آب تھی، 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 کیوں بیاباں میں چشمہ ابل سا گیا، کیوں بیاباں میں چشمہ ابل سا گیا، کیا میری تشنگی محور آب تھی، کیا میری تشنگی محور آب تھی، کیا میری پیاس ہی محور آب تھی، کیوں بیاباں میں چشمہ ابل سا گیا، کیوں بیاباں میں چشمہ ابل سا گیا۔ ایک شعر اور دیکھیں، کتنا تہدار اس کا سراپا تھا جو، کتنا تہدار اس کا سراپا تھا جو، کتنا تہدار اس کا سراپا تھا جو، ماہ کامل سا آیا کمل سا گیا، ماہ کامل سا آیا کمل سا گیا، کتنا تہدار اس کا سراپا تھا جو، ماہ کامل سا آیا کمل سا گیا۔ مقطع کا شعر دیکھیں، آخرش اے وسیع میرا احساس دل، آخرش اے وسیع میرا احساس دل، آخرش اے وسیع میرا احساس دل، پیش اہل سخن ایک غزل سا گیا، پیش اہل سخن ایک غزل سا گیا، آخرش اے وسیع میرا احساس دل، آخرش اے وسیع میرا احساس دل، پیش اہل سخن ایک غزل سا گیا، دفعتاً دل خوشی میں مچل سا گیا، وقت کا سارا منظر بدل سا گیا۔ یقیناً مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں سنریاؤں میں سنت کبھی نگر میں نہیں ہوں، میں دوحہ قطر میں اپنا کلام پیش کر رہا ہوں، یقیناً وہی رونق ہے اور وہی خاموشی جو وہاں پر برقرار رہتی ہے۔ بہت بہت مشاعروں میں عام مشاعروں میں یہ شاعری سننے کو نہیں ملے گی۔ دیکھیے صاحب نے کہا ہے کہ ہم لوگ آگے بڑھنے کی کوشش پیچھے نہیں دیکھ پاتے ہیں، اور ہمارے بچے ہیں، ذرا میں کوشش کروں گا ان کے لیے کچھ لکھوں، لیکن بہرحال ہم لوگ ایسی نشستیں پسند کرتے ہیں۔ دیکھیے غزل کا دو تین اشعار ہمارے دوست، بہت قریبی دوست مسعود دستوری صاحب نے فرمائش کی، وسیم بھائی بھی کہتے تھے، تیری آنکھوں نے جزیرے جو بنائے ہوئے ہیں، تیری آنکھوں نے جزیرے جو بنائے ہوئے ہیں،
تیری آنکھوں نے جزیرے جو بنائے ہوئے ہیں ہم انہیں موج حوادث سے بچائے ہوئے ہیں ہم انہیں موج حوادث سے بچائے ہوئے ہیں میرے ہی نام سے منسوب کہانی ہوگی میرے ہی نام سے منسوب کہانی ہوگی میرے ہی نام سے منسوب کہانی ہوگی سارے کردار میرے خون میں نہائے ہوئے ہیں سارے کردار میرے خون میں نہائے ہوئے ہیں اور شعر دیکھیں ہم مسافروں کے حوالے سے یہ پرندے جو دم صبح سفر پر نکلے یہ پرندے جو دم صبح سفر پر نکلے آشیاں اپنے پروں پر ہی اٹھائے ہوئے ہیں آشیاں اپنے پروں پر ہی اٹھائے ہوئے ہیں یہ پرندے جو دم صبح سفر پر نکلے یہ پرندے جو دم صبح سفر پر نکلے آشیاں اپنے پروں پر ہی اٹھائے ہوئے ہیں ایک شعر اور دیکھیں گردش وقت ٹھہر تجھ سے بھی نمٹیں گے ابھی گردش وقت ٹھہر تجھ سے بھی نمٹیں گے ابھی گردش وقت ٹھہر تجھ سے بھی نمٹیں گے ابھی ابھی طوفان سے ہم آنکھ ملائے ہوئے ہیں ابھی طوفان سے ہم